کیا یہ لڑکی جانتی ہے کہ ہماری جانب سے تجھے کیا انعام دیا جانے والا ہے؟ سردار نے سیتا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ مقامی زبان سے بالکل ناواقف ہے، میں خود مناسب موقع پر اسے پوری بات بتا دوں گا۔ پھر پتھریلے موبد کے اس دربار ہال میں رقص و سرور کی ہلکی پھلکی مگر خالص مردانہ محفل جم گئی۔ لوگ چہروں پر رنگین مٹی سے عجیب و غریب اور مذائقہ خیز نقوش بنائے ناچ رہے تھے۔ سردار نے موج میں آ کر مجھے بھی ان کے درمیان دھکیل دیا اور مجھے مجبوراً اس مذائقہ خیز اچھل کود میں حصہ لینا پڑا۔ مقدس کاہن اپنے دونوں ساتھیوں سمیت تخت سے اتر کر کہیں جا چکا تھا۔ یہ ہنگامہ کم و بیش آدھے گھنٹے جاری رہا۔ پھر کاہن کی آمد کے اعلان کے ساتھ ہی سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ میں واپس تخت پر چلا گیا۔ وہاں سیتا کو موجود نہ پا کر میں بے چینی سے ہال کا جائزہ لینے لگا۔ میرے اضطراب کو محسوس کر کے طبیب نے مجھے بتایا کہ رقص کے دوران سیتا اٹھ کر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی ہے۔ میں سیتا کے بارے میں اسی سوچ بچار میں مبتلا تھا کہ سفید ریش مقدس کاہن مٹی کا ایک رنگین تھال لیے تخت پر آ پہنچا۔ خوشبوؤں سے رچے ہوئے اس تھال میں 7 بڑے بڑے پتھر سجے ہوئے تھے، جن میں سے ہر ایک پر رنگین مٹی سے کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے ان میں سے ایک پتے کا اور اس کے ذریعے انعامی لڑکی کا انتخاب کرنا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ان 7 پتوں کا باری باری جائزہ لے رہا تھا۔ اس وقت میں سیتا اور اپنی موجودہ مشکلات کو یکسر فراموش کر چکا تھا۔ ان میں سے ہر پتے کی اوٹ میں مجھے بستی کی گوری حسینہ مسکراتی نظر آ رہی تھی۔ ہال میں موجود لوگ میرے انتخاب کا منظر دیکھنے کے لیے میرے گرد سمٹ آئے تھے۔ آخر میں نے آہستگی سے ان میں سے ایک پتا اٹھا لیا۔ وہ پتا اٹھاتے ہی پورا دربار سرگوشیوں سے گونج اٹھا اور مقدس کاہن نے آوازوں کے درمیان میرے انتخاب کا اعلان کیا۔ وہ پتا بھیجنے والی لڑکی کا نام لاچی تھا۔ وہ 17 برس کی دراز قامت حسینہ بتائی جاتی تھی۔ مقامیوں کی پرجوش مبارکباد کے درمیان مقدس کاہن مجھے بھیڑ سے نکال کر ایک بغلی دروازے کی راہ سے موبد کے ایک عقبی کمرے میں لے گیا۔ سردار اور اس کا معالج بھی ہمراہ تھے۔ کمرے میں ہر طرف خوشبوئیں بکھری ہوئی تھی۔ وسط میں سبز پتوں اور جنگلی پھولوں کی ایک بلند سیج موجود تھی، جس کے سرہانے ایک مومی شمع روشن تھی۔ تجھے نام مبارک ہو صفدر، لاچی تھوڑی دیر میں یہاں پہنچا دی جائے گی اور موبد کا یہ کمرہ تم دونوں کی خوشیوں کا امین بنے گا۔ سردار نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ میں لاچی کو اپنی موجودہ قیام گاہ پر لے جاؤں؟ نہیں، مقدس کاہن نے کہا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا ہے اور اب اس بستی میں کوئی مرد کھلے آسمان تلے نہیں نکل سکے گا۔ تو ساری رات اس کمرے میں لاچی کے ساتھ رہے گا اور ہم لوگ یہ رات دربار ہال میں عبادت میں بسر کریں گے۔ یعنی میں صبح لاچی کو وہاں لے جا سکوں گا؟ اس بار کاہن کا جواب اس بات میں تھا۔ کاہن اس کے بعد وہاں سے لوٹ گیا۔ سردار اور طبیب مجھ سے پارس پتھر کی تلاش کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے لگے۔ تھوڑی دیر قبل دربار میں میری حماقت کی وجہ سے جو کدورت پیدا ہو گئی تھی وہ اب صاف ہو چکی تھی، اور وہ دونوں یہ طے کر چکے تھے کہ میری نشاندہی پر وہ محدود رقبے میں خچروں کے پیروں میں لوہے کی زنجیریں باندھ چھوڑیں گے تاکہ بآسانی پارس پتھر کا سراغ لگایا جا سکے۔ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد میں کچھ دیر وہاں تنہا رہا۔ مقامیوں کے رواج کے مطابق لاچی میری بیوی بنائی جا چکی تھی، لیکن میرے مذہب کے روح سے وہ میرے لیے نامحرم تھی۔ میں نے لاچی سے پیچھا چھڑانے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن مجھے اس میں بری طرح ناکامی ہوئی تھی، اور اب میں سارے مسائل کو بھول کر محض اس پیکر کا منتظر تھا جس کا حسن اس بستی والوں کے لیے باعث افتخار تھا۔ محرم و نامحرم اور گناہ و ثواب کی ساری باریکیاں میرے ذہن سے محو ہو چکی تھیں۔ پھر بیرونی دروازے سے کسی عورت کی کانپتی ہوئی آواز ابھری جس میں عمر کی پختگی رچی ہوئی تھی۔ بستی کے مہمان کو اس کا انعام مبارک ہو، لاچی اس کے در پہ آ پہنچی ہے۔ میں نے چونک کر ادھر دیکھا اور اندھیرے میں ایک کوزہ پشت سایہ تیزی سے دروازے کے سامنے سے گزر کر کہیں معدوم ہو گیا، اور خوشبوؤں کے درمیان رچی بسی شرم و حیا کی گٹھری چوکھٹ پر تنہا کھڑی رہ گئی۔ میں شوق نظارہ سے بےتاب ہو کر ادھر پہنچا، مگر وہ سرتاپا ایک سرخ لبادے میں یوں پوشیدہ تھی کہ اس کی قامت و جسامت کا اندازہ لگانا دشوار تھا۔ لاچی، میں نے قریب ہو کر محبت آمیز اور مسترب سرگوشی کی، اور اس ساکت انبار میں ہلکی سے ہنکار بلند ہوئی۔ لمحے بھر کے لیے میرے ذہن پر الجھن طاری ہوئی، نہ جانے ایسے مواقع کے لیے اس بستی کی کیا رسم تھی۔ پھر میں نے اس بےہودہ خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس گٹھری کو اپنی باہوں کا سہارا دیا اور اس نے اپنا سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا۔ میں اسے تقریباً اپنی باہوں پر لیے مشعل کی بھڑکتی زرد روشنی میں سبز پتوں اور جنگلی پھولوں کی اس سیج کی طرف ہو لیا جو کسی معطر اور حیات آگی پیکر کے استقبال کے لیے سجائی گئی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے اس کے رخ سے لبادہ سرکایا اور بس میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسی حسین صورت کبھی میرے تصور میں بھی نہیں آئی تھی۔ کسی بھڑکی ہوئی ہرنی کی 2 خوفزدہ سیاہ آنکھیں دراز پلکوں کی چلمن تلے چھپ چھپ کر میری طرف نگراں تھیں۔ گلاب کی 2 آتشی اور نازک پنکھڑیاں
سفید دانتوں کی قطاروں کے آگے یوں لرزا تھی جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر گلے سے آواز نہ نکلتی ہو۔ دہکتے ہوئے سرخ رخسار، کشادہ پیشانی، وجاہت آمیز کھڑے نقوش، ستواں چہرہ اور اس سے نیچے سراہی دار شہابی گردن۔ میں کئی منٹ تک حیران اور پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ میرا والہانہ شوق دیکھ کر اس کی آشفتگی کی جگہ شگفتگی نکھر آئی۔ پھر اس بت تناز نے آہستگی سے پہلو بدلا اور مومی شمع گل کر دی۔ وہ میری زندگی کی مختصر ترین رات تھی جو اتنی جلدی بیت گئی کہ احساس تک نہ ہو سکا۔ میری آتش شوق اس کے پہلو میں قرار نہ پا سکی۔ وہ میرے اضطراب کو رہ رہ کر بھڑکاتی رہی۔ جب دروازے کی راہ سے روشنی کا دھندلا کا اندر آیا تو مجھے خیال آیا کہ ایسے ہمنشی کے لیے تو 1000 راتیں بھی کم ہیں۔ میں نے آخری بار نظریں بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی غزالی آنکھوں میں آسودہ مسکراہٹ رقصہ تھی۔ میں موبد کے بڑے کمرے میں جا رہا ہوں لاچی۔ جاؤ، مگر کیا نام بھی نہیں بتاؤ گے؟ میں تیرا صفدر ہوں لاچی۔ موبد میں سب لوگ زمین پر پڑے بے خبر سو رہے تھے۔ سردار، معالج، کاہن اور اس کے ساتھی مرثا تخت پر دراز تھے۔ میں بھی ان کے درمیان جگہ پا کر لیٹ گیا مگر آنکھوں میں نیند کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ دل میں عجیب سی خواہشیں جنم لے رہی تھیں۔ وہ لوگ بیدار ہوئے تو کسی نے مجھ سے لاچی کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ موبد کے خادموں نے ناشتہ وہی فراہم کیا۔ سردار تلنگا اور مالج تونل نے ایک بار پھر پارس پتھر کے بارے میں بات چھڑ دی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر جب سب لوگ واپسی کے لیے اٹھے تو میری بے چین نگاہیں بار بار اس بغلی دروازے کی طرف اٹھنے لگیں جس کے اس پار لاچی سیج پر بیٹھی تھی۔ میری اس حد سے بڑی ہوئی بے چینی کو بوڑھا مالج تونل بھانپ گیا۔ وہ تیری قیام گاہ پر پہنچا دی جائے گی، اب اس کی فکر چھوڑ دے۔ وہ میرے قریب آ کر رازدارانہ لہجے میں بولا۔ میں خجالت آمیز انداز میں مسکرا کر رہ گیا۔ سیتا کہاں چلی گئی؟ رات کے بعد سے وہ کہیں نظر نہیں آئی؟ اچانک مالج تونل نے پوچھا اور میں چونک گیا۔ اپنے حسین اور زندہ انعام کی رنگینی میں ڈوب کر میں سیتا کو بالکل ہی بھلا بیٹھا تھا۔ وہ بیچاری نہ صرف مقامیوں کی بلکہ میری توجہ سے بھی محروم ہو چکی تھی۔ موبد میں آنے کے بعد وہ جس لاتعلقی کا شکار ہوئی تھی اس سے بیزار یا شاید ناراض ہو کر وہ رات ہی کہیں نکل گئی تھی۔ نہ جانے اس نے وہ رات کہاں اور کس حال میں بسر کی تھی اور اب وہ کہاں تھی۔ مجھے تو کچھ علم نہیں ہے تونل، کچھ لوگوں کو اس کی تلاش پر معمور کرو۔ وہ بہت حساس اور خودسر لڑکی ہے۔ اگر مایوسی کے عالم میں اس نے خود کو نقصان پہنچا لیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ اگر وہ مل جائے تو اسے پکڑوا لیا جائے؟ تونل نے دریافت کیا۔ نہیں، اس کے ساتھ کسی گستاخی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی ملے اس کی دور سے نگرانی کی جائے اور فوراً مجھے اطلاع دی جائے۔ موبد سے نکلنے کے بعد سردار اور تونل چند ہمراہیوں سمیت میرے ساتھ ہو لیے تاکہ میری قیامگاہ کے قرب و جوار میں پارس پتھر کی تلاش کے کام کی ابتدا کر سکیں۔ اس سے پیشتر تونل وہ آنی چمٹا دیکھنے کے لیے بے چین تھا جو سونے میں بدل چکا تھا۔ میں پتھروں اور شہتیروں سے بنی اپنی قیامگاہ پر پہنچا تو وہاں سیتا کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ میرا ذہن اب مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا مگر میں سردار تلنگا کی دلجوئی پر بھی مجبور تھا۔ آنند رام سے چھینے میں آنی چمٹے کا طلائی روپ دیکھ کر تونل حیرت سے اچھل پڑا کیونکہ یہ چمٹا وہ اس وقت بھی دیکھ چکا تھا جب وہ لوہے کا تھا۔ ابھی زمین صاف ہے، دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے سردار، فوراً تلاش شروع کر دینی چاہیے ورنہ برف گرنے لگی تو نہ جانے کتنے دن انتظار کرنا ہوگا۔ وہ جلدی سے بولا۔ مگر میں شاید اس علاقے کی صحیح نشاندہی نہ کر سکوں۔ اس کے بارے میں ہمیں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے سیتا کو تلاش کرنا ہوگا۔ میں نے کہا۔ دوپہر تک کالی گاپ کا چپا چپا دیکھ لیا گیا مگر سیتا کا کہیں سراغ نہ مل سکا بلکہ اسی کے ساتھ کچھ ایسی خبریں موصول ہوئی جن کی بنا پر میری پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ سب سے پہلے جنگل کی طرف جانے والی ایک جماعت یہ خبر لائی کہ ڈان اور رینی کے 24 تابوتوں کو کسی نے توڑ ڈالا ہے اور اب ان دونوں مجرموں کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ گو ان لوگوں کو اس بارے میں سیتا پر ذرا بھی شبہ نہ ہو سکا مگر میں خوب جانتا تھا کہ وہ جتنی پرخلوص اور باوفا ہے اس سے کہیں زیادہ کینہ پرور بھی ہے۔ کالی گاپ والوں نے اسے نظر انداز کر کے اس کے وجود میں شدید منفی رد عمل پیدا کیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد یہ دوسری خبر آئی کہ زعفران کے کھیتوں کے بڑے حصے کو رات میں آگ نے خاکستر کر دیا۔ یہ تشویشناک خبریں سن سن کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ سردار تلنگا فوراً ایک جماعت لے کر تابوتوں کا معائنہ کرنے چل دیا۔ کچھ لوگ کھیتوں کی خبرگیری پر روانہ کر دیے گئے، البتہ تونل میرے پاس رہ گیا۔ بستی میں یہ سب کیا ہو رہا ہے صفدر؟ تونل نے تنہا رہ جانے پر معنی خیز لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ کہیں کوئی دشمن قبیلہ تو یہ سب حرکتیں نہیں کر رہا؟ میرے اس تبصرے پر تونل بے رحمانہ انداز میں ہنسا، پھر بولا۔ مجھے تو سیتا کی روپوشی اور ان واقعات میں کچھ تعلق سا محسوس ہو رہا ہے۔ میں کھوکھلے انداز میں زبردستی ہنس پڑا۔ نہیں، وہ ایسی حرکات ہرگز نہیں کر سکتی، بھلا اس میں اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ فائدے کی بات نہیں میرے دوست، میں انسانی ذہن کو پڑھنے میں ملکہ رکھتا ہوں۔
میرا قافیہ کہتا ہے کہ سیتا نائیت پسند لڑکی ہے. اس کی خودسری کا تو تم خود بھی تذکرہ کر چکے ہو. وہ ہر جگہ اپنی ذات کو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنانا چاہتی ہے. لیکن بدقسمتی سے کالی گاپ کی رسومات بہت مختلف ہیں. ہماری سرد مہری سے شاید وہ مشتعل ہو کر ان حرکات پر اتر آئی ہو تاکہ اپنی اہمیت کو منوا سکے. نہیں، میں سیتا کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے بظاہر پرزور لہجے میں کہا، مگر تونل کی باتوں سے میرا دل ڈوبنے لگا تھا. وہ ضدی اور بہادر ضرور ہے، مگر تقریبی حرکات پر نہیں اتر سکتی. پھر بھی میری رائے یہ ہے کہ سیتا کو اب جلد از جلد تلاش کرنا چاہیے. اگر ان حرکات کے پیچھے وہی سرگرم ہے تو اس کے لیے بڑے خطرات ہیں. اس نے ڈان اور رینی کو آزاد کر کے بہت برا کیا ہے. تونل، خدا کے لیے مفروضات پر اتنی دور تک قیاس آرائیاں نہ کرو. سیتا معصوم ہے، وہ یقیناً کسی گمنام گوشے میں پڑی ہوگی، اور جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ خود ہی میرے پاس آ جائے گی. ایسا ہوا تو سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی. پھر سردار تلنگا واپس آ گیا. وہ بہت زیادہ برہم تھا. نہ جانے کون ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، اور اب تک اس لڑکی سیتا کا بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا. سیتا خود ہی لوٹ آئے گی سردار، مگر ہمیں پارس کی تلاش میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. میں نے موضوع بدلنے کی خاطر جلدی سے کہا، کسی حد تک میں بھی اس علاقے کی نشاندہی کر ہی سکوں گا. یہ بات سردار کی سمجھ میں آ گئی اور وہ سب لوگوں کو لے کر باہر نکل پڑا. میں نے اپنے اندازے کی بنا پر اس علاقے کی نشاندہی کی جہاں میری دانست میں پارس کی موجودگی کا امکان تھا. دیکھتے ہی دیکھتے سردار کے آدمی اس علاقے میں پھیل گئے اور جہاں جہاں برف جمی رہ گئی تھی اسے صاف کرنے لگے. کچھ لوگ خچروں کے ایک ریوڑ وہاں ہانک کر لائے جن کے پچھلے پیروں میں آہنی زنجیریں باندھ دی گئی تھیں. سورج غروب ہونے سے ذرا دیر پہلے تک اس علاقے میں پارس پتھر کی تلاش پورے زور و شور سے جاری رہی، مگر سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ نہیں آیا. پھر بڑی تیزی کے ساتھ تلاش کی مہم ختم کر دی گئی تاکہ سورج ڈوبنے سے قبل وہ لوگ بستی میں اپنے اپنے جھوپڑوں میں پہنچ سکیں، اور میں اپنی قیام گاہ میں واپس لوٹ آیا. وہاں پہنچا تو ایک خوشگوار حیرت میری منتظر تھی. میری غیر موجودگی میں لاچی کو وہاں پہنچا دیا گیا تھا اور وہ مکان کی صفائی میں مصروف تھی. میری آہٹ پاتی وہ میری طرف لپکی اور میرے سینے سے لپٹ کر یوں گہرے گہرے سانس لینے لگی جیسے شدید بھاگ دوڑ کے بعد وحشی درندوں کے ریوڑسوں سے نجات مل گئی ہو. تو یہاں کب آئی؟ لکڑی کی پالکی والے کافی دیر پہلے مجھے یہاں اتار گئے ہیں، مگر بستی سے الگ تھلگ اس تنہا مکان میں مجھے ڈر لگ رہا تھا. کئی بار تو یوں لگا جیسے کوئی چھپ کر میری نگرانی کر رہا ہو. یہ وہم ہے تیرا. چند دن یہاں گزارے گی نا تو سارا ڈر نکل جائے گا. اس روز واقعات نے ایسا رخ اختیار کیا تھا کہ لاچی کی رفاقت سے میں بھرپور طریقے پر لطف اندوز نہ ہو سکا. میرا ذہن مستقلاً سیتا میں الجھا رہا. وہ نہ جانے کہاں تھی اور اب کیا منصوبہ بنا رہی تھی. میں اس سے مل کر اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ کالی گاپ والوں سے ٹکرا کر آگ سے کھیل رہی ہے. تونل تو کھلے لفظوں میں سیتا پر اپنے شبہات کا اظہار کر چکا تھا. اگر یہی بات عام ہو جاتی تو نہ صرف سیتا ان کی مجرم قرار پاتی بلکہ میں بھی شدید مصائب میں گرفتار ہو سکتا تھا. میں نے سنا تھا کہ سرخ بالوں اور نیلی آنکھوں والی خوبصورت عورت بھی تیرے ساتھ یہاں آئی ہے. وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی. ہاں، تو نے ٹھیک سنا تھا. وہ بیوی ہے میری. کیا اسے سردار نے کوئی الگ چھوپڑا دیا ہے؟ نہیں، وہ مجھ سے ناراض اور کہیں جا چھپی ہے. لاچی اس کے بارے میں جاننے کے لیے بہت بے چین تھی، مگر میں نے اسے ٹال دیا. اس لڑکی کو حسن کے ساتھ قدرت نے ایک اور خوبی بھی عطا کی تھی کہ وہ ضدی ہرگز نہیں تھی. میرا رجحان دیکھ کر بات کرتی تھی. سیتا کے بارے میں میری مرضی کے خلاف اس نے بحث نہ کی بلکہ سونے کی کوشش کرنے لگی. میں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود سونے میں کامیاب نہ ہو سکا. رات کسی پہر میری آنکھ لگی. اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو میرا ذہن بوجھل سا ہو رہا تھا. آنکھیں ملتے ہوئے میں نے بستر پر نگاہ ڈالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لاچی کا وہاں کہیں پتہ نہیں تھا. اس کی جگہ سیتا میرے ساتھ سو رہی تھی. اس حیرتناک واقعے پر میں چند لمحوں کے لیے مبہوت سا رہ گیا. پھر میں نے آگے بڑھ کر بے خبر سوئی ہوئی سیتا کو جھنجھوڑ دیا. وہ ہولے ہولے کسمسائی. پھر اس نے اپنی خمار آلود آنکھیں وا کر دیں. سیتا، تو کہاں جا چھپی تھی؟ واپس کب آئی؟ میں نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر بستر سے اتارتے ہوئے سوال کیا. رات تیرے پاس کون سو رہی تھی؟ اس نے تلخی سے پوچھا. وہ کہاں ہے سیتا؟ میں نے جلدی سے پوچھا. میرے شدید انکار کے باوجود وہ لڑکی انعام کے طور پر زبردستی میرے حوالے کر دی گئی تھی، مگر وہ گئی کہاں؟ وہ لڑکی زبردستی تیرے حوالے کی گئی تھی اور تو اس میں کھو کر مجھے بھول گیا تھا؟ نہیں سیتا، میں ہر پل تیری جانب سے فکر مند تھا، اور اگر میں اس لڑکی کو ٹھکرا دیتا تو سردار تلنگا میرا دشمن ہو جاتا. میں عورت ہوں صفدر. اس بستی والوں نے دانستہ مجھے نظر انداز کیا، پھر ایک لڑکی تیرے حوالے کر کے مجھے اپنے پیار سے محروم کرنا چاہا. تو سمجھتا ہے کہ میں غافل تھی؟ میں رات درختوں میں چھپی سارا کھیل دیکھ رہی تھی. تلنگا حرام کا تخم ہے. اس نے تجھے ایسی حسین لڑکی کے جال میں پھانسا تھا
کہ میں تیری توجہ کو ترستی رہ جاتی۔ رات میں دیکھ چکی ہوں کہ تو اس پر کس حد تک فریفتہ تھا، مگر اب وہ کبھی میری راہ میں حائل نہیں ہو سکے گی۔ سیتا کے یہ الفاظ میرے اعصاب پر کسی بم کی طرح گرے۔ وہ کہاں ہے؟ تو نے لاچی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ میں نے ڈان اور رینی کو رہا کر دیا ہے، کالی گاپ والوں کی زعفران والی فصلوں کو آگ لگا دی ہے۔ پھر جب میں نے اس فحاشہ لڑکی کو تیری آغوش میں دیکھا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے ایک بوٹی کے صفوف سے تم دونوں کو بے ہوش کر دیا، اس لڑکی کو اپنی جگہ سے ہٹایا اور میں نے تیرے پہلو میں اپنی جگہ سنبھال لی۔ مگر وہ ہے کہاں؟ اس کی یاد ستا رہی ہے تجھے؟ آؤ میرے ساتھ، شاید اسے دیکھ کر تیرے ارمان ٹھنڈے ہو سکے۔ سیتا، وہ لڑکی معصوم ہے، وہ اپنی بستی کے رسوم کا نشانہ بنی ہے۔ وہ خود میرے پاس نہیں آئی تھی، اسے میرا امیدوار بننے پر مجبور کیا گیا ہوگا۔ سیتا کچھ نہ بولی اور مجھے ساتھ لیے سیدھی اس کوٹری میں جا پہنچی جہاں ڈان اور رینی نے اسے قید کیا ہوا تھا۔ یہاں فرش پر لاچی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں دیوانہ وار اس کی طرف لپکا، مگر چند قدم دور مجھے رک جانا پڑا۔ دہشت سے میرے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لاچی کے حسین و تابناک چہرے اور جسم سے سینکڑوں گوشت خور سرخ چونٹے لپٹے ہوئے تھے اور اس کا بدن بالکل ساکت تھا۔ میں نے دہشت زدہ نظروں سے سیتا کی جانب دیکھا، مگر اس کا چہرہ طمانیت سے جگمگا رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں اطمینان رقصہ تھا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے فتح و کامرانی کی دیوی کی طرح سرفراز کھڑی تھی۔ یہ تو نے کیا کیا سیتا؟ لاچی معصوم تھی، وہ کسی طرح سزا کی مستحق نہ تھی۔ تو نے بڑی سنگدلی اور صفاکی کا ثبوت دیا ہے۔ اس لڑکی میں اور ڈان اور رینی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ تو نے مجھے بتایا تھا کہ شادی کے بغیر مرد اور عورت کا تعلق بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اور لاچی نے یہ گناہ کیا تھا۔ یہی جرم ڈان اور رینی نے نینی کے ساتھ کیا تھا۔ اگر کالی گاپ والے کسی کو سزا دیتے ہیں تو میں نے بھی لاچی کے لیے وہی سزا منتخب کی ہے۔ ہر بستی کی رسوم مختلف ہوتی ہیں سیتا۔ کالی گاپ کی رسم کے مطابق وہ میری بیوی بن چکی تھی۔ ایک مرد کی دو بیویاں نہیں ہو سکتی صفدر۔ اگر تلنگا اپنی بستی کا کوئی خوبرو مرد مجھے بخش دیتا تو کیا تو یہ گوارہ کر لیتا کہ تیری سیتا کسی اور کے پاس جا کے رہے؟ تو لاچی کی طرف نہیں بڑھا تھا، وہ خود تیرے پاس آئی تھی اور میں نے اسے سزا دے دی جس کی وہ مستحق تھی۔ میری زندگی میں دنیا کی کوئی عورت میری حق تلفی کر کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ شاید لاچی مر چکی ہے۔ اب ان موزے چوٹوں کو یہاں سے ہٹانے کی صورت نکال، ورنہ لاچی کی لاش کے بعد یہ میرا رخ بھی کر سکتے ہیں۔ جب تک لاچی کی ہڈیوں پر گوشت کا ریشہ بھی باقی ہے یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ میں نے ڈان کے ٹوٹے ہوئے تابوت سے وہ خوشبو نکال کر لاچی کے جسم پر لگائی تھی جو ان سرخ چوٹوں کے لیے کشش رکھتی ہے۔ یہ چوٹے بھی اسی جنگل سے میں لائی تھی۔ اب جب میں چاہوں ان کا صفایا کر سکتی ہوں۔ یہ تو بہت برا ہوا سیتا، اب ہم اس بستی میں نہیں رہ سکیں گے۔ کسی کو بھی لاچی کی موت کی بھنک مل گئی نا تو ہم دونوں کا حشر خراب ہو جائے گا۔ یہ بستی ہمارے لیے منحوس ہے، اب ہمیں یہاں سے نکلنے کی فکر کرنا ہوگی۔ میں بھی یہ دیکھ چکی ہوں کہ لالچی تلنگا کو یہاں پارس پتھر کی تلاش میں بری طرح ناکامی ہوئی ہے۔ اس کوٹری کو ہم نے مضبوطی سے مقفل کر دیا اور واپس رہائشی کمرے میں لوٹ آئے۔ تھوڑی دیر بعد تونا لایا۔ پردے کی سخت رسم کے باعث اس نے باہر سے ہی مجھے آواز دی اور قدرے توقف کے بعد میں نے اسے اندر بلا لیا۔ سیتا کو دیکھ کر وہ طنزیہ انداز میں ہنسا۔ یہ آ گئی واپس؟ ہاں، یہ اسی مکان کی چھت پر چھپی ہوئی تھی اور تمہارے آدمی سے سارے دن بستی میں ڈھونڈتے رہے۔ ڈان اور رینی فرار کے باوجود اپنے انجام کو پہنچا دیے گئے، پر ابھی تک یہ عقدہ نہیں حل ہو سکا کہ انہیں آزاد کرانے والا تھا کون۔ کیا وہ پکڑے گئے؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ سردار نے اپنا شکرہ ان کے تعاقب میں روانہ کیا تھا اور وہ خوفناک پرندہ آدھی رات کو اس حالت میں لوٹا کہ اس کے پنجے، چونچ اور سارے پر تازہ خون میں تر تھے۔ اگر وہ مرے نہ ہوں تو بھی اس حالت میں ہوں گے کہ سسک سسک کر جنگل میں ہی دم توڑ دیں گے۔ سیتا سے میں نے اس بارے میں باز پرس کی تھی، مگر تمہارے تمام تر اندیشے بے بنیاد نکلے۔ وہ کالی گاپ والوں کی احسان مند ہے، اس کی ناراضگی صرف میرے رویے سے تھی جو اب دور ہو چکی ہے۔ زعفران کی فصل کا نقصان ہمیں بہت مہنگا پڑے گا صفدر۔ اس سال کالی گاپ والوں پر تنگ دستی کا سایہ نظر آتا ہے۔ اگر میری مدد قبول کرو تو شاید یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ وہ کیا؟ میرے پاس جو سونے کا چمٹا ہے وہ میں سردار کی نظر کرنے کو تیار ہوں۔ 15-16 سیر وزنی سونا شاید بھٹ گرا سے اتنے دام دلا دے گا کہ کالی گاپ والوں کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ یہ سن کر تونل خوش ہو گیا۔ تو واقعی ہمارا ہمدرد ہے۔ میں بھی واپس جا کر سردار سے بات کروں گا۔ یہ سونا بیچ کر ہم خاصی رقم پس انداز بھی کر سکیں گے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے اچانک تونل نے لاچی کا تذکرہ چھڑ دیا۔ اس بدنصیب لڑکی کا نام آتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ واقعی بے حد حسین اور وفادار لڑکی ہے۔
सीता ने क्या उसे तेरी बीवी की हैसियत से कबूल कर लिया है? लाची का रवैया सीता के साथ इस कदर दोस्ताना है कि दोनों में समझौता हो ही जाएगा। ये सफेद झूठ बोलते हुए मैं दिली दिल में कांप उठा। शायद कल लाची का बाप आएगा, अपनी इकलौती बेटी से उसे बेइंतहा मोहब्बत है। तोनल की आखिरी इत्तला मेरे लिए खतरे की घंटी थी। मैं तोनल या सरदार से तो लाची के कत्ल का वाक़या छुपा सकता था, मगर लाची के बाप को फरेब देना नामुमकिन था। उसका मतलब ये था कि अगला दिन तुलू होने से कबल ही हमें कालीगाप से फरार हो जाना था, वरना ये तो मुझे बताया ही जा चुका था कि कत्ल की सज़ा सुर्ख चूंटे होते हैं। तोनल के रवाना होने के बाद मैंने सीता को खतरे से आगाह किया। वो सूरत हाल की नज़ाकत पहले ही भांप चुकी थी और उसकी राय ये थी कि अब हमें जल्द अज जल्द कालीगाप से खिसक लेना चाहिए। सरदार तिलंगा के शिकरे की कहानियां बार बार मेरा हौसला तोड़ रही थी। मुझे यकीन था कि जल्द या बदे जब उसे हमारे फरार और लाची के कत्ल का इल्म होगा तो वो बैक वक्त सारे वसाइल हमारे खिलाफ काम में लाएगा। बस्ती से फरार के बाद हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 12-14 घंटों की मोहलत होती है। फिर सरदार के आदमियों की टोलियां हर तरफ हमारी तलाश में निकल खड़ी होती। साथ ही उसका शिकरा हमारी बू पर फिजा में निकल पड़ता और शायद बस्ती के कुर्बो जवार में ही हमें आ लेता। उस खतरे के पेश नज़र सबसे पहले मैंने वो सामान यकजा करना शुरू कर दिया जो हल्का फुल्का होने की वजह से साथ ले जाया जा सकता था। उसके बाद हर वो चीज़ जो हमारे जिस्मों से मस होती रही नजरें आतिश करना शुरू कर दी, ताकि सरदार के खूंखार शिकरे की रहनुमाई का इम्कान न रहे। मकान के दरवाजे को बंद किए शाम तक हम उन हंगामी कार्रवाई में मसरूफ रहे। सर पर मौत का भयानक खतरा मंडला रहा था और अब सिर्फ यही धुन थी कि जल्द अज जल्द कालीगाप से इतनी दूर निकल जाए कोई हमारे नक्कूशे पा भी न ढूंढ सके। और जब सूरज गुरूब हो गया तो हमने मकान का दाखिली दरवाज़ा अंदर से बंद किया और दरख्तों की झुकी हुई शाखों के सहारे आहिस्तगी से बाहर कूद गए। मकान में लाची की तेज़ी से मस्क होती हुई इस्तख्वानी लाश के अलावा जा बजा राख के ढेर बाकी रह गए थे। आबादी से कन्नी काटकर हम बर्फ रफ्तारी से शुमाल की सिमत में बढ़ने लगे। आसमान पर उस वक्त भी बादल तैरते फिर रहे थे, लेकिन उनकी ओट से कहीं कहीं इक्का दुक्का तारे झांक रहे थे। हल्की हल्की खुन हवाओं के साथ खिजा रसीदा खुश्क पत्ते इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। एक बार हम दलदलों के पार निकल जाएं तो कोई हम तक नहीं पहुंच सकेगा। सीता पुरजोश लहजे में बोली, दलदलें यहाँ से कितनी मुसाफत पर हैं? शायद 2-2.5 दिन का रास्ता है। इस वक्त हम जिस राह पर चल रहे हैं उसमें जंगल का आखिरी छिद्रा हिस्सा ही हमें अबूर करना पड़ेगा, बशर्ते कि बर्फबारी हमें ना आले। बर्फबारी हो या ना हो, हमें हर खतरा मोलकर आगे बढ़ना ही होगा सीता, क्योंकि कालीगाप का सरदार ये जान चुका है कि हम धूलगरी की तरफ जाने वाले हैं। उसका कोई भी तेज रफ्तार काफिला हमें रास्ते में ही आ लेगा। सीता उस वक्त हरदरम और बेवकूफ़ लड़की के बजाय बेहतरीन मुशीर का काम कर रही थी। हम बेतकान अपनी राह पर बढ़े जा रहे थे, मगर कुदरत हमारे अज़ाइम पर खंदा थी। आधी रात के करीब जब हम जंगल के वीरान हिस्से से गुजर रहे थे तो अचानक हवाएं बंद हो गईं। आसमान पर बादलों के झुंड ठहरे हुए नजर आ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद हमारे बदतरीन अंदेशों की तस्दीक हो गई। पहले हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हुई। देखते ही देखते बर्फबारी ने इतना जोर पकड़ लिया कि हमारे लिए सफ़र जारी रखना दुश्वार हो गया। ये सूरत हाल ऐसी नाजुक थी कि सीता भी हवास वाख्ता हो गई। हमें हर कीमत पर सफ़र जारी रखना है, वरना कालीगाप वाले गफलत में हमें आन लेंगे। उसे शायद सुर्ख चोटों के जरिए मुसल्लत की जाने वाली मुहीब मौत परेशान कर रही थी। इस वक्त हालात हमारे लिए नासाज है सीता। मुझे पूरा यकीन है कि सरदार तिलंगा आंखें बंद करके अपने आदमी दलदलों की तरफ रवाना कर देगा। अगर हम फिलहाल अपना रास्ता तब्दील कर लें तो इस एक मुसीबत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, मगर हम जाएंगे किधर? यहाँ से भटगरा की बस्ती सबसे करीब है। अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं देती तो डॉन के नक्शे के लिहाज से भटगरा चंद घंटों की मुसाफत पर है। वही बस्ती जहाँ लारियाँ आती हैं? सीता ने हैरत और शौक से पूछा। हाँ, फिलहाल हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। चंद दिन वहाँ रूपोश रहने के बाद हम नए सिरे से सफ़र का आगाज़ करेंगे। मैंने उस नए मंसूबे पर जितना गौर किया उसे उसी कदर महफूज पाया। वो भटगरा कालीगाप से खासा करीब था, मगर हल्की बर्फबारी भी दरमियानी रास्ते को नाकाबिले गुजर बना देती थी, जिसकी बिना पर मुझे यकीन था कि तिलंगा को हमारी वहाँ रूपोशी की खबर नहीं मिल सकेगी। रहे खतरात तो वह हर राह में हायल थे। दलदलों की जानिब निकलने में दोहरे खतरात थे, जबकि भटगरा जाने में सिर्फ रास्ते की एहतियात मतलूब थी। बर्फबारी में राह पाने के लिए मैंने प्लास्टिक के थैले में से वो सर्च लाइट निकाल ली जो मैंने डॉन और रैनी के सामान से हासिल की थी। सीता ने तलाई चिमटा संभाल लिया और हम शुमाल की बजाय अंदाजे से शुमाल मशरक़ की सिमत चलने लगे। उस नए रुख पर जंगल की कसाफत ज़रा ही देर में मौदूम हो गई और बमुश्किल आधे घंटे बाद हम संगलाख पहाड़ी रास्तों पर निकल आए। यहाँ हर तरफ यकसा चट्टानें उभरी हुई थी, जिन पर लहजा बलहजा बर्फ़ की गहरी तहें जमती जा रही थी। वो पूरी रात हमने सफ़र में गुजार दी। रास्तों की यकसानियत थी कि ख़त्म होने में नहीं आ रही थी।
ساری رات چلنے کے باوجود ایسا لگ رہا تھا کہ جہاں سے ہم چلے تھے وہیں کھڑے ہوں۔ صبح صادق کے قریب خدا خدا کر کے برف باری کا زور ٹوٹا، مگر آسمان پر ابھی تک گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں۔ ہم نے کھاڑی میں رک کر تھیلے سے خوردنوش کا کچھ سامان نکالا اور قدرے توانائی حاصل کرنے کے بعد چل پڑے۔ صفدر، چلتے چلتے سیتا نے مجھے مخاطب کیا، یوں تو ہم تمام عمر ان پہاڑوں میں بھٹکتے رہیں تو بھٹگرا نہیں پہنچ سکیں گے۔ ناہموار پہاڑی راستوں کی وجہ سے ہم سمت کا احساس بھی کھو چکے ہیں۔ ذرا اجالا پھیلے تو کسی اونچے مقام سے قرب و جوار کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس کی تجویز معقول تھی۔ سورج طلوع ہونے پر ہم برف کے گالوں پر ڈھکی ہوئی ایک بلند چوٹی پر پہنچے اور میں نے بے اختیار سیتا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس پہاڑی کے پار کافی نشیب میں بے شمار جھونپڑوں اور نیم پختہ مکانات پر مشتمل ایک بستی پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مکانات سے جا بجا سرمئی دھوئیں کے بادل تھکے تھکے انداز میں اوپر اٹھ رہے تھے۔ بیشتر مکانات وغیرہ تازہ برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اگر ہم جائزہ لیے بغیر اپنی راہ پر بڑھتے رہتے تو اس بستی کے پہلو سے بے خبری کے عالم میں گزر جاتے۔ وہ ہمیں یہ علم تو نہیں تھا کہ یہ کون سی بستی ہے، مگر پہاڑی ڈھلانوں پر آبادی کا پھیلاؤ دیکھتے ہوئے میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہی بھٹگرا کی آبادی ہے۔ منزل قریب پا کر ہمارے جسموں میں کچھ اور توانائی سمٹ آئی اور ہم تیز رفتاری سے پہاڑی سے اترنے لگے۔ سیتا کے چہرے پر بھی مایوسی کی جگہ بشاشت ابھر آئی تھی، جس کا سبب مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ دراصل بھٹگرا پہنچنے کی امید نے اسے لاری دیکھنے کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ اس نے ساری عمر جس غیر تہذیبی حصار میں گزاری تھی، وہاں جدید مشینی ایجادات کا دور دور تک کوئی گزر نہیں تھا، اور اب وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ایک مشین بہت سے آدمیوں کا بوجھ اٹھا کر تیز رفتاری سے کیسے سفر کرتی ہے۔ بظاہر قریب نظر آنے والی وہ آبادی کافی مسافت طے کر لینے کے باوجود سراب بنی ہوئی تھی۔ میں ناہموار اور دشوار گزار راستے عبور کرتے کرتے تھک کر چور ہو گیا۔ آخر سیتا نے رکنے کی تجویز پیش کی، جسے میں نے فوراً قبول کر لیا۔ ہم کھلی دھوپ میں ایک جگہ آ بیٹھے۔ اونچی ڈھلانوں سے نکل کر آنے والی برف ننھے ننھے سنگریزوں کو ساتھ لیتی، مترنم آوازیں بکھیرتی تیزی سے نشیب میں بہی جا رہی تھی۔ وہ ہوا بھی ساکت تھی، مگر فضا میں خاصی خنکی رچی ہوئی تھی۔ ابھی ہم وہاں بیٹھے باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سیتا اچھل پڑی۔ اس کی نگاہیں آسمان پر کسی چیز پر مرکوز تھیں۔ پھر وہ تیزی سے بڑھتا ہوا بے حس و حرکت نقطہ مجھے بھی نظر آ گیا، اور میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال سردار تلنگا کے شکرے کا آیا۔ اگر وہ کوئی پرندہ ہی تھا تو اس میں حرکت نام کو نہ تھی۔ وہ طوفانی رفتار سے کسی پتھر کی طرح نیچے آ رہا تھا۔ میں نے فوراً تھیلے سے ریوالور نکالنا چاہا، مگر اس سے پہلے وہ اپنے لمبے لمبے نوکیلے پر کھول چکا تھا اور بمشکل 100-125 فٹ کی بلندی سے ہم پر حملہ آور ہونے والا تھا۔ پھر جو ہی وہ ایک کریہ چیخ مار کر تیر کی طرح نیچے آیا، سیتا نے ایک طرف اچھل کر خود کو بچایا، مگر وہ آخری لمحے میں سمت بدل کر سیدھا میرے چہرے پر آیا۔ میری شدید مدافعت کے باوجود اس نے اپنے تیز پنجے میرے بائیں شانے میں گاڑ دیے اور اپنے لمبے لمبے پر پھڑپھڑا کر مڑی ہوئی چوٹ سے میرا چہرہ نوچنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر سیتا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس نے پھرتی سے تلائی چمٹا سنبھالا اور اس کے پھلوں سے شکرے کے پھڑپھڑاتے ہوئے داہنے پر اور جسم کے درمیانی جوڑ پر ضرب لگائی۔ اس وار سے شکرے کا توازن بگڑ گیا اور وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں میرے شانے کا خاصا گوشت پنجوں میں ادھیڑتا نیچے جا گرا۔ جتنی دیر میں سیتا اس تک پہنچتی، وہ تیز چیخیں مارتا فضا میں پرواز کر گیا۔ میں اپنے شانے کے زخم کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ سیتا نے ہذیانی چیخوں کے ذریعے اس کی واپسی سے آگاہ کیا۔ وہ دھیمے دھیمے اپنے پروں کو ہلاتا ایک لمبا چکر کاٹ کر واپس آ رہا تھا۔ سیتا نے زمین سے پتھر اٹھا کر اس کی جانب اچھالا اور یک بیک فضا میں بالکل سیدھا وہ اوپر اٹھتا چلا گیا۔ پروں کی ہلکی ہلکی جنبش کے ساتھ وہ اتنا اوپر چلا گیا کہ ننھی سی چڑیا سے مشابہ نظر آنے لگا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ تھیلے میں سے ریوالور نکالا اور سیدھا ہوا تو وہ منحوس پرندہ حیرتناک رفتار سے غوطہ مار کر نیچے آ چکا تھا اور فضا میں تقریباً ایک ہی جگہ رکا ہوا تھا۔ اس کے داہنے پر کی جنبش سے پتہ چل رہا تھا کہ سیتا کا لگایا ہوا زخم خاصا کاری ثابت ہوا ہے۔ میں نے فوراً ہی ریوالور سے شست لی، مگر وہ تیزی سے قلع بازی کھا کر ایک لمبے دائرے کی صورت میں دور چلا گیا۔ اس مرتبہ وہ دور سے ہی تیز رفتاری کے ساتھ واپس ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری زد پر آیا تو میں نے فوراً گولی چلا دی، لیکن اس کے وار سے خود کو بچانے کی کوشش میں میرا نشانہ خطا گیا اور وہ ایک بار پھر اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اب زیادہ دیر کھلی فضا میں رکنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ پرندہ اس قدر پھرتیلا اور تیز ترار تھا کہ ذرا سی غفلت میں کسی بھی سمت سے اپنا کام آ کے کر جاتا۔ میں نے سیتا کا ہاتھ تھاما اور ایک قریبی کھوکھلی چٹان میں جا چھپا۔ فضا میں شکرے کی تیز غضبناک چیخیں رہ رہ کر گونج رہی تھیں۔ ہم دونوں سردار تلنگا کے آدمیوں کی فکر میں پڑ کر اس بلا کو فراموشی کر چکے تھے، اور اگر سیتا مجھے بر وقت اس خطرے سے آگاہ نہ کرتی تو وہ میرا منہ یا آنکھیں نوچ لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوتا۔ اس بار وہ خاصی دیر بعد کھوکھلی چٹان کے دہانے کے سامنے کھلی فضا میں نمودار ہوا اور تیزی سے ہماری طرف آیا۔ میرا نشانہ اس بار بھی خطا گیا، مگر ہم دونوں خود کو اس کی زد سے بچا گئے اور وہ پوری قوت سے چٹان کے
عقبی ٹھوس حصے سے جا ٹکرایا۔ پرشور دھماکے کے ساتھ وہ نیچے گرا ہی تھا کہ سیتا نے اس کی گردن مٹھی میں دبوچ لی اور وہ کھوکھلی چٹان فائر کے دھماکے سے گونج اٹھی۔ شکرے نے سیتا کے ہاتھ میں ہی تڑپ کر دم توڑ دیا اور اس نے مردہ شکرے کو باہر ڈھلان پر اچھال دیا۔ میں خالی نظروں سے شکرے کے نیچے لڑکتے ہوئے بے جان جسم کو دیکھتا رہا۔ گزرے لمحات مجھے ایک بھیانک خواب کی طرح معلوم ہو رہے تھے۔ سیتا نے پوری توجہ اور درد مندی سے میرے شانے کا زخم صاف کیا، پٹی باندھی اور زمین پر بکھرا ہوا سامان سمیٹنے لگی۔ یہاں کچھ دیر حواس بحال کرنے کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر نیچے اترنے لگے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ بستی کی نواحی پہاڑیوں میں ہمیں جو پہلا شخص ملا وہ نیپالی زبان بخوبی سمجھتا تھا۔ اس نے میرے وحشت زدہ حلیے کو بڑی حیرت سے دیکھا اور میرے استفسار پر بتایا کہ اس بستی کا نام بھٹ گرا ہی ہے۔ یہ سن کر میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور اس سے کہا، ہم سیاح ہیں، 12 روز سے جنگلوں اور پہاڑوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، ہمیں بستی میں کہیں پناہ مل جائے گی کیا؟ بستی میں سیاحوں کے لیے کئی ہوٹل ہیں، رقم ہے تمہارے پاس؟ سر چھپانے کی جگہ مل جائے تو رقم بھی ادا کر دیں گے۔ میں نے مبہم سا جواب دیا۔ وہ ہماری رہنمائی پر آمادہ ہو گئی۔ راستے میں اس نے بتایا کہ اطراف میں ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو چکی ہے۔ 10-15 دن بعد موسم اتنا خراب ہو جائے گا کہ ساری آبادی اپنے مکانوں میں محصور ہو کر رہ جائے گی۔ شہر سے ماہانہ رسد لے کر آنے والی لاری ابھی بھٹگرا میں ہی تھی اور 3 دن بعد واپس جانے والی تھی۔ اس کا مشورہ تھا کہ ہم شدید موسم سے بچنے کے لیے اسی بس سے نکل جائیں، ورنہ کئی مہینے کے لیے بھٹگرا میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ میں نے اس کی ہمدردی کا شکریہ ادا کیا اور جب اس نے سون ہارٹ نامی ایک ویران سرائے میں پہنچایا تو میں نے اسے اپنے سامان میں سے خشک گوشت کا ایک سربند ڈبہ دے دیا۔ وہ خوشی خوشی واپس لوٹ گئی۔ سون ہارٹ پتھر اور گارے سے بنی ہوئی ایک صاف ستھری سرائے تھی جس میں کل 5 کمرے تھے۔ یہاں سیتا نے چارپائیوں وغیرہ کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ جب بوڑھے مالک نے ہمیں کمرہ دکھایا تو میں نے اندر سے اسے مقفل کر دیا تاکہ طلائی چمٹے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر سکوں۔ اس وقت مفلسی دور کرنے کے لیے ہمارے پاس وہی سونا تھا اور اگر میں سیرو وزنی چمٹا بیچنے لے جاتا تو پہلا خطرہ دھڑ لیے جانے کا تھا۔ دوسری طرف بھٹگرا کے چور و چکے بھی ہمارے در پہ آزار ہو جاتے۔ ابھی میں نے اپنا کام شروع کیا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چمٹا بستر کے نیچے چھپا کر دروازہ کھولا تو سون ہارٹ کا بوڑھا مالک چہرے پر خوش آمدانہ مسکراہٹ لیے موجود تھا۔ کچھ رقم پیشگی دے دو بچوں تو میں تمہارے کھانے پینے کا انتظام کر لوں۔ وہ حریصانہ لہجے میں بولا، ابھی تم کسی بات کی فکر مت کرو، آج ہم شہر گھومیں گے، کل سے تمہیں کھانے پکانے کا انتظام کرنا ہوگا۔ میں نے اسے خوش دلی سے ٹال دیا۔ کمرہ بند کر کے میں نے دوبارہ چمٹا توڑنے کی کوششیں شروع کر دی۔ سیتا کی مدد اور شدید محنت کے بعد میں اس کا ایک پھل توڑنے میں کامیاب ہو سکا۔ اس ٹکڑے کا وزن کسی بھی طرح 6-7 تولے سے کم نہیں تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اس ٹکڑے کو بیچ کر بازار سے لوہا کاٹنے والی ایک مضبوط قینچی بھی خرید لوں تاکہ باقی ٹکڑے آسانی سے کاٹے جا سکیں۔ اس کام سے نمٹ کر ہم دونوں نے منہ ہاتھ دھویا اور سونے کا چھوٹا ٹکڑا لے کر سرائے سے نکل پڑے۔ بڑا حصہ احتیاط سے چھپا دیا گیا۔ ابھی ہم بمشکل سرائے سے چند ہی قدم دور گئے ہوں گے کہ پیچھے سے بوڑھے مالک نے کانپتی ہوئی آواز میں مجھے پکار دیا۔ میں چونک کر پلٹا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سرائے دار مالک کے پاس ایک وردی پوش پولیس والا کھڑا ہوا ہماری طرف نگراں تھا۔ شاید وہ ہمارے نکلتے ہماری مخالف سمت سے وہاں پہنچا تھا۔